ایوان صدر میں خفیہ ملاقات کرنے والا عمران خان این آر او مانگ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا دعویٰ، کہا این آر او نہیں ملتا تو باہر آ کر شور کرتا ہے۔ عمران خان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، یہ ثابت ہوا ہم تمہاری طرح چھپ کر ضمانتیں نہیں کرواتے۔ دانیال عزیز اور دیگر لوگوں کو بھی معافی ملنی چاہیے، ایسے شیطانی ذہن کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے شخص کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک کا معاملہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں 12 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں ڈی جی آئی بی، ڈی جی آئی ایس آئی، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تار اور وفاقی وزیر امین الحق بھی شامل۔ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا۔ سائبر حملوں کو روکنے کے لیے کمیٹی سفارشات تیار کرے گی۔ کمیٹی تحقیقات 7 دن میں مکمل کرے گی۔ مسلح افواج اور قیادت کے خلاف مہم شروع کر کے عمران خان انہیں اپنی حمایت پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی جریدے کو انٹرویو، کہا آڈیو لیک ہونے کے بعد عمران خان کی مایوسی بڑھ چکی ہے۔ عمران خان نا تجربہ کار، خود غرض، انا پرست اور نادان سیاستدان ہیں۔ عمران خان نے ملک کو نقصان پہنچایا اور وہ دنیا کا جھوٹا انسان ہے۔ عمران خان نے بغیر کسی وجہ کے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ کارکن حقیقی آزادی مارچ کی تیاری کر لیں، حکمرانوں کو رخصت کر کے ہی دم لیں گے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا پشاور میں پارٹی عہدیداروں سے خطاب، کہا چوری کے تمام کیسز معاف ہو رہے ہیں جو قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ شریف اور زرداری خاندان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، قوم کے مستقبل کے لیے کھڑا ہوں۔ آج قوم کے لیے فیصلہ کن وقت ہے، قوم کو اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہوگا۔ قوم تیار رہے، کسی وقت بھی مارچ کی کال دے سکتا ہوں۔ تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کو اسلام آباد میں کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں لانگ مارچ اور دھرنے کو روکنے سے متعلق حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی۔ لانگ مارچ شرکا کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہونے کا امکان۔ اسلام آباد پولیس سمیت سندھ پولیس، رینجرز اور ایف سی کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاک فوج بھی تعینات ہوگی۔ سائفر ہمارے دور میں بھی آتے رہے، توشہ خانہ کیس میں ہمارے خلاف کچھ موجود ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا توشہ خانہ دائر ہونے پر جوابی بار، کہا توشہ خانہ کیس کی تحقیقات نواز شریف دور میں بھی ہوئی تھیں تو اس دور میں ہم کلیئر ہو گئے تھے۔ مخصوص طبقہ آج بھی کردار کشی کر رہا ہے، ہم نے مقدمات کا سامنا کیا، توشہ خانہ کیس آج بھی چل رہا ہے۔ ملک کی جمہوریت میں صرف سیاست دانوں کا کردار نہیں، آڈیو لیک سے حکومت کو نقصان اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں ہماری لیکس میں ثابت ہوا عمران خان جو بند کمرے میں کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ آڈیو لیکس کا چرچا ہے، ہماری بات بھی اس سے جڑی ہے۔ آڈیو لیکس میں شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی باتیں ہیں، ہم یہاں کیوں پہنچے، استعفے کیوں ہوئے، سب آڈیو لیکس میں موجود ہے۔
چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سیاست چمکانے کے لیے ریاست داؤ پر لگا دی۔ معاون خصوصی وزیر اعظم عطا طارق کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان کو سیلاب متاثرین کی پرواہ نہیں، انہیں صرف اپنی سیاست کی فکر ہے۔ آڈیو لیکس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا اور سائفر کو استعمال کرنا ہے اور کھیلنا ہے۔ بی آر ٹی پشاور فارن فنڈنگ اور آٹے چینی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ سائفر جہاں بھی کیا ہے محفوظ ہے، گھبرائیں نہیں، عمران خان کے پاس کال دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں معاملات صحیح طریقے سے حل ہونے کا ہر شخص خواہاں ہے۔ نون لیگ نے مفتاح اسماعیل کو کوڑا دان میں پھینک دیا، جو چیز یہ استعمال کر لیتے ہیں اس کی طرف منہ مڑ کر نہیں دیکھتے۔ امپورٹڈ حکمران تو کہتے تھے سائفر ہی نہیں، سائفر غریب کا مسئلہ نہیں، مہنگائی بے روزگاری اہم ایشوز ہیں۔ 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ معاشی ٹیم الجھن کا شکار ہے اور ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے۔ فواد چودھری نے کہا مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے متضاد بیانات نے آئی ایم ایف پروگرام پر مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ یہ حکومت تاریخ کی سب سے احمق ٹیم پر مشتمل ہے۔ آدھی کابینہ کے پاس محکمے ہی نہیں، جن کے پاس ہیں ان کو اپنے کام کا ہی پتہ نہیں۔ وزارت آئی ٹی سے ایک ڈیش بورڈ تک نہیں بنایا گیا۔ عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کھلواڑ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو ملک کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں ہم اپنا سیاسی نقصان کریں گے مگر ملک کو سیدھے راستے پر لائیں گے۔ سخت فیصلوں سے ہماری عوام میں مقبولیت بھی کم ہوئی، لیکن اگر ہم مشکل فیصلے نہ کرتے تو آج پاکستان بھی سری لنکا کا منظر پیش کرتا۔ سندھ حکومت کی درخواست مسترد، الیکشن کمیشن کا ضمنی اور بلدیاتی انتخابات مقررہ تاریخ پر ہی منعقد کرانے کا فیصلہ سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے۔ اعتراضات میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں۔ سندھ حکومت کو الیکشن کمیشن عملے کے سوا جتنی فورس دستیاب ہے اس میں بہتر انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 12 حلقوں میں ضمنی انتخاب 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع میں پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ پاکستان نے جن پالیسی معاہدوں پر اتفاق کیا وہ اب بھی لاگو ہیں۔ آئی ایم ایف نے واضح کر دیا پاکستان حکومت نے 7ویں اور 8ویں جائزہ پروگرام کے لیے جو پالیسی معاہدے کیے ہیں وہ امور قائم ہیں۔ میکرو اکنامک استحکام برقرار رکھتے ہوئے سیلاب متاثرین کے لیے معاونت کا عمل تباہ کاری کا جائزہ لینے کے بعد شروع ہوگا۔ سیلاب کے بعد ڈینگی نے ڈنگ تیز کر دیے۔ ڈینگی اور ملیریا سمیت وبائی امراض کا پھیلاؤ تیز، ایک روز میں 4 جانیں چلی گئیں۔ خیبر پختونخوا میں 287 نئے کیسز کے بعد مجموعی تعداد 9,500 ہو گئی۔ پنجاب میں مزید 193 افراد ڈینگی کا شکار۔ صوبے کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 893 مریض زیر علاج۔ اور انگلینڈ سیریز کے دوران بہت اچھی کرکٹ کھیلی گئی، زیادہ تر میچز سنسنی خیز رہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم نے میچز میں بہت ٹف ٹائم دیا۔ ورلڈ کپ سے پہلے اس طرح کانٹے دار مقابلوں سے ٹیم کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالرز نے دباؤ کی صورتحال میں اچھی گیند بازی کی۔ ادھر نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو T20 فارمیٹ کی ٹف ٹیمیں قرار دے دیا۔
السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے الزام لگایا ہے کہ ایوان صدر میں خفیہ ملاقات کرنے والا عمران خان NRO مانگ رہا ہے، اور NRO نہیں ملتا تو باہر آ کر شور کرتا ہے۔ عمران خان کے خلاف اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس میں مجرم یہ ثابت ہوا، جبکہ فرح خان کو راتوں رات باہر بھیج دیا گیا۔ یہ NRO نہیں، ہم تمہاری طرح چھپ کر ضمانتیں نہیں کرواتے۔ دانیال عزیز اور دیگر لوگوں کو بھی معافی ملنی چاہیے۔ میرا رکھا ہوا تھا وہ مقدمہ نہیں رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک دن قوم کے سامنے پوری حقیقت آ کر رہے گی، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ان ثبوتوں کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ان بیانات کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اور میرا پیناما کا جو میرا کیس تھا، لوگ کہتے تھے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور یہ اس پہ تو میرے پہ مقدمہ بنا ہی نہیں تھا، یہ بھی قوم نہیں جانتی۔ وہ جھوٹ بول بول کے، وہ جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ والی ٹی شرٹس پہن پہن کے، کیلیبری کوئین کہہ کے انہوں نے ایک ایسی بات گھڑی جس کا جو یہ انہوں نے کیس میں رکھا ہی نہیں۔ کیس میں میرے اوپر جو کیس بنایا جس میں مجھے سزا ہوئی وہ ابیٹمنٹ میں تھی، اور وہ کہ جو کرائم ہوا ہے اس کی ابیٹمنٹ میں اور ایڈ کرنے کے لیے مجھے ایڈر اور ابیٹر کہا گیا، اور اس پر مجھے سزا ہوئی، کیلیبری پر نہیں ہوئی، ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہوئی۔ ٹرسٹ ڈیڈ تو اٹھا کر عدالت نے پھینک دی باہر۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایک بہن اور بھائی کے درمیان ہے، اس میں کسی کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز ہیں یہ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں 6 سال گزر گئے، ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ نہیں پیش کر سکے عدالت میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہے کاغذ کا ٹکڑا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب ان پراپرٹیز کے مالک ہیں۔ اور وہ جو میرے دادا کا کاروبار تھا 1930 سے چلتا ہوا، اس کو یہ کنوینینٹلی مائنس کر گئے۔ میرے والد نے تو کبھی کاروبار کیا ہی نہیں، وہ میرے دادا کی کھڑی کی ہوئی امپائر تھی جس کو کنوینینٹلی اس پہ آنکھیں بند کر لی۔ وہ دادا سے اگر پوتوں کو ملا یا پوتیوں کو ملا یا ان کی فیملی کو ملا تو وہ تو بات کنوینینٹلی کھا گئے۔ ججز میرے سامنے یہ بات بار بار نیب سے کہتے رہے کہ کوئی ثبوت ہے تو دے دیں، کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دے جو یہ ثابت کرتا ہو کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف کی ہیں اور مریم نے ایڈ اور بیٹ کیا ان کو۔ کبھی جب وہ سوال پوچھتے تھے، کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا تھا، کبھی نیب کو ڈینگی ہو جاتا تھا، کبھی نیب کا وکیل بدل جاتا تھا۔ اور پھر میں نے جب یہ بریت ہو گئی تو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ کہتے سنا کہ کیونکہ اب نیب جو ہے اس حکومت کے تابع ہے تو جو پروسیکیوٹر لگایا گیا اس نے مقدمہ نہیں لڑا۔ تو یہ میں قوم کے لیے بتا دوں، ان کی انفارمیشن کے لیے، ان کے نالج کے لیے، کہ میرے مقدمے میں آخر تک وہی 2 وکلا، وہی 2 پروسیکیوٹرز رہے جن نے میرا مقدمہ بنایا تھا۔ جس دن میری بریت ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اسی دن وہ سردار مظفر عباسی صاحب وہی پروسیکیوٹر آرگیو کر رہے تھے جنہوں نے جج بشیر کی عدالت میں 8 مہینے میرا مقدمہ لڑا میرے خلاف۔ اور ایک اور بات میں آج کلیریفائی کر دوں، میں نے اپنے وکیل کو یہ ہدایات دی تھی کہ مجھے نیب کی نئی امینڈمنٹس کا فائدہ نہیں اٹھانا۔ تو یہ میں پوری قوم کو آج یہ بتا دینا چاہتی ہوں۔ اس پہ ڈیٹیل پریسر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد پیناما کا اس کے اوپر میں پریسر کروں گی، ابھی میں نہیں کروں گی۔ پھر میں بتاؤں گی کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا اور کس طرح سے فاؤل پلے ہوا، کس طرح سے سازش ہوئی۔ سارے کیس کے ایک ایک حقائق جن پر میں نے آج تک بات نہیں کی اور چپ کا روزہ رکھا، وہ میں قوم کے سامنے لے کر آؤں گی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو امینڈڈ لا ہے نیب کا، جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، نہ میں نے وہ اویل کی ہیں، نہ اس کے تحت مجھے ریلیف ملا ہے۔ مجھے نیب کے پرانے قانون کے تحت میرٹ پہ ریلیف ملا ہے کیونکہ میرے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا، سزا بھی، اور اس جھوٹے کیس میں میں نے سزا بھگتی 4 مہینے۔
جب اڈیالہ میں جب میری والدہ وہاں بیمار تھی اور میں اپنے والد کے ساتھ آئی تھی. اور پھر آپ کے اندر اتنی ہمت کہ آپ اس کو NRO کہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلح افواج اور قیادت کے خلاف مہم شروع کر کے عمران خان انہیں اپنی حمایت پر مجبور کرنا چاہتے ہیں. برطانوی جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آڈیو لیک ہونے کے بعد عمران خان کی مایوسی بڑھ چکی ہے. ان کا اداروں کے تشخص کو مجروح کرنے کا منصوبہ کبھی پورا نہیں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ میں نومبر میں چین کا دورہ کروں گا. چیئرمین PTI کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نا تجربہ کار، خود غرض، انا پرست اور نادان سیاستدان ہیں. عمران خان نے ملک کو نقصان پہنچایا اور وہ دنیا کا جھوٹا انسان ہے. آڈیو لیک ناقابل تردید ثبوت ہے. انہوں نے کہا کہ ذاتی مفاد کے لیے ملک کو بہت نقصان پہنچایا گیا اور عمران خان نے معاشرے میں زہر بھر دیا ہے. عمران خان حقائق کو توڑ مڑوڑ کر نفرتیں پھیلا رہے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نا تجربہ کار، خود غرض، انا پرست ہیں. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں کچھ رہنماؤں نے مجھے عمران خان کی شخصیت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ عمران خان غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. عالمی رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان حقائق کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بغیر کسی وجہ کے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچایا. سی پیک پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے اچھا منصوبہ ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے آڈیو لیک ہونے کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں 12 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وزیر اعظم کی طرف سے منظوری کے بعد جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں DGIB، DGISI، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وفاقی وزیر امین الحق بھی شامل ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق نوٹیفیکیشن کمیٹی میں وفاقی وزیر شرعی رحمان اور وزیر مواصلات مولانا اسد محمود بھی شامل ہیں. اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا. سائبر حملوں کو روکنے کے لیے کمیٹی سفارشات تیار کرے گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس میں سائبر سیکیورٹی کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے گی اور کمیٹی تحقیقات 7 دن میں مکمل کرے گی. کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس میں موجودہ سیکیورٹی پروٹوکول کا جائزہ لے گی اور وزیر اعظم ہاؤس میں فول پروف سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ایکو سسٹم یقینی بنائے گی. اس کے علاوہ کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس میں سیفٹی نظام کا دوبارہ جائزہ لے گی. کمیٹی وزیر اعظم ہاؤس میں ڈیٹا کو محفوظ بنانے کے لیے سفارشات بھی دے گی. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ کارکن حقیقی آزادی مارچ کی تیاری کریں، حکمرانوں کو رخصت کر کے ہی دم لیں گے. پشاور میں پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ حکومت نے نیب میں اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے تاکہ مرضی کے فیصلے کروا سکیں. چوری کے تمام کیسز معاف ہو رہے ہیں جو قوم کے ساتھ مذاق ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میری شریف اور زرداری خاندان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں بلکہ قوم کے مستقبل کے لیے کھڑا ہوں. شریف زرداری خاندانوں کے خلاف کیسز ان کے ادوار میں بنے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج قوم کے لیے فیصلہ کن وقت ہے. قوم کو اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہوگا. کسی وقت بھی حقیقی آزادی جمہوری مارچ کے لیے کال دے سکتا ہوں. اب ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونے کا وقت ہے. حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کو اسلام آباد میں کسی بھی صورت میں داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد پر PTI کی ممکنہ چڑھائی کے معاملے پر وزیر داخلہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں لانگ مارچ اور دھرنے کو روکنے سے متعلق حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی. اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی ہدایت پر اجلاس کی کارروائی کو ان کیمرہ رکھا گیا. سیکیورٹی ایجنسیز نے وزیر داخلہ کو ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے بریفنگ دی. لانگ مارچ شرکا کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہونے کا امکان ہے. اسلام آباد پولیس سمیت سندھ پولیس، رینجرز اور FC کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس سمیت سندھ پولیس، FC اور رینجرز کی 30,000 نفری کا بندوبست کرنے، ریڈ زون میں واقع سرکاری عمارتوں اور ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاک فوج اسلام آباد میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 275 کے تحت تعینات ہوگی. وزیر داخلہ کے
وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کو لاجسٹک اور مالی معاونت فراہم کرنے والے افراد اور تنظیموں کے خلاف ایکشن کی منظوری دی گئی۔ سائفر ہمارے دور میں بھی آتے رہے، توشہ خانہ کیس میں ہمارے خلاف کچھ موجود ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا توشہ خانہ دائر ہونے پر جوابی بار کہا کہ توشہ خانہ کیس کی تحقیقات نواز شریف دور میں بھی ہوئی تھی، اس دور میں ہم کلیئر ہو گئے تھے۔ مخصوص طبقہ آج بھی کردار کشی کر رہا ہے، ہم نے مقدمات کا سامنا کیا، توشہ خانہ کیس اب بھی چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں لے جایا جائے، صدر اس کے اوپر کریں، صرف مقصد یہ تھا کہ عدم اعتماد سے ہم بچ جائیں، ان کے اوپر غداری کا لیبل لگ جائے تمام پارٹیوں کے اوپر، اور بشمول وہ پارٹی جو پونے 4 سال ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق میں نہیں کر سکتا کہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور دوسری میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن، اینڈ نمبر 3 کہ جب وہ باہر کوئی بات نہیں آئی دونوں طرف سے، جب دونوں طرف سے بات نہیں آئی تو میں اس کی کیا تصدیق کروں؟ دیکھیں جب وہ نون لیگ میں تھے اس وقت ان کے خلاف بولتے تھے، جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے پھر پیپلز پارٹی کے خلاف بولتے تھے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب ان کے بیٹے کا ایم پی کا الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ مجھے میری پارٹی نے ہروایا ہے، تو تقسیم تو یہ خود کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، ان کی طرف دیکھا جائے۔ تو مجھے ہے کہ اگر عدالت مجھے کر دیتی ہے تو میں خوش ہوں گا، میں تو نہیں ان کی طرح رہوں گا کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں رہا۔ تو اگر میں نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ عدالتوں کا میں احترام کرتا ہوں، جو بھی فیصلہ کریں، خلاف کریں یا حق میں کریں، میں ان کے ساتھ ہوں، مگر توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ ابھی سب جوڈس میٹر ہے، آپ پہلے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں پہلی بات یہ کروں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا جلسہ ملتان میں ہوا تھا اور یوم تاسیس تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ملتان میں تمام راستے بند تھے، ٹرانسپورٹ بند تھی، میڈیا کے اوپر پابندی تھی، اور اس کے علاوہ پینافلیکس کے اوپر پابندی تھی، اور جو کیٹررز تھے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کرسیاں تک دے سکیں، کھانا دے سکیں، اور جنریٹرز کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ بجلی دے سکیں۔ رہنما تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک کی جمہوریت میں صرف سیاست دانوں کا کردار نہیں ہے، آڈیو لیک سے حکومت کو نقصان اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے۔ ہماری لیکس میں ثابت ہوا عمران خان جو بند کمرے میں کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو لیکس کا چرچا ہے، ہماری بات بھی اس سے جڑی ہوئی ہے۔ آڈیو لیکس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی باتیں ہیں، وزیر اعظم اور کابینہ آڈیو لیکس میں استعفوں سے متعلق باتیں کر رہے ہیں، ہم یہاں کیوں پہنچے، استعفے کیسے ہوئے، سب آڈیو لیکس میں موجود ہے۔ عوام کے پیسے کے اوپر عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا۔ صرف ہم نہیں، قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی، یہاں پر ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، باہر سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں۔ جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہیں، اس اسمبلی میں، جس اسمبلی کے ذریعے یہ قومی اسمبلی، کیونکہ یہ ریجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسمبلی کے اندر، تو کیا ہم اس قومی اسمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے؟ اور پارٹی میں بڑی، اور 2 دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی، تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ 123 ممبران نے استعفیٰ دیا، اسپیکر نے، اس ایکٹنگ اسپیکر جو اس وقت تھے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، انہوں نے نوٹیفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے، اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے۔ ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی۔ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے،
یہ غیر قانونی یہ ساری جو کام کیا جا رہا ہے یہ کر کون رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ان کا کیا کہیں. وہاں پر بات ہوتی ہے پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے, اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے, اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اندر اور 2-3 لوگ جو ہیں, خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کیا ہو رہی ہے, وہ بات یہ کر رہے ہیں. اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت کیا ہو رہی ہے, بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں. اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے, نام بنا لیے ہیں, ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے, اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے. کوشش کیا کی جا رہی ہے, کوشش یہ کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سیاست چمکانے کے لیے ریاست داؤ پر لگا دی. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو سیلاب متاثرین کی پرواہ نہیں ہے, انہیں صرف اپنی سیاست کی فکر ہے. انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا, جبکہ آڈیو لیکس میں کہا گیا ہے کہ سائفر کو استعمال کرنا اور کھیلنا ہے. عمران خان سے پوچھ تو لیتے, جو خط جلسے میں لہرایا تھا سٹیج سے اترتے ہوئے گم تو نہیں ہو گیا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سائفر جہاں بھی ہے محفوظ ہے, گھبرائیں نہیں, عمران خان کے پاس کال دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نجی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ معاملات صحیح طریقے سے حل ہونے کا ہر شخص خواہاں ہے. نون لیگ نے مفتاح اسماعیل کو کوڑا دان میں پھینک دیا ہے, جو چیز یہ استعمال کر لیتے ہیں اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے. امپورٹڈ حکمران تو کہتے تھے سائفر ہی نہیں ہے, سائفر غریب کا مسئلہ نہیں ہے, مہنگائی بے روزگاری اہم ایشوز ہیں, کرپٹ آدمی جھونپڑی کا گھونسلہ بھی نہیں دے سکتا. سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عوام پریشان ہے, ان کو ریلیف دینا چاہیے. اسحاق ڈار کو وزیر اعظم کے جہاز میں لے کر گئے اور واپس بھی لے کر آئے. 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک سارے فیصلے ہو جائیں گے. کس کا پیسہ کدھر ہے, سب کے بینک اکاؤنٹس پتہ ہوتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے تمام لیڈروں کے الفاظ سنائے جائیں. وفاقی حکومت غریب کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کال دینے میں تاخیر کر گئے ہیں. الیکشن کی طرف جانے کی بات کرتا تھا تو سب مذاق اڑاتے تھے. عمران خان کے سوا یہاں سب وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کی تردید کرتے ہیں, اب بھی ایسا ہی کیا گیا ہے. بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر اطلاع فواد چودھری نے کہا ہے کہ معاشی ٹیم الجھن کا شکار ہے اور ان کی سیاست دفن ہو چکی ہے. اپنے ایک بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے متضاد بیانات نے IMF پروگرام پر مزید پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں. یہ حکومت تاریخ کی سب سے احمق ٹیم پر مشتمل ہے. آدھی کابینہ کے پاس محکمے ہی نہیں ہیں اور جن کے پاس محکمے ہیں ان کو کام کا ہی پتہ نہیں ہے. وزارت IT سے ایک ڈیش بورڈ نہیں بنایا گیا. فواد چودھری نے کہا کہ نیب کیسز ختم کرنے کا کام مہارت سے جاری ہے. چوری اور ڈکیتی کیسز کنارے لگائے جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ بریت ہو رہی ہے. وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کھلواڑ کیا ہے. اس کے نتیجے میں اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو ملک کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سیاسی نقصان کریں گے مگر ملک کو سیدھے راستے پر لائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ فیصل ایونیو پر احتجاج کرنے والے کسان اتحاد کے رہنماؤں سے بات چیت کی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی سے کھلواڑ کیا ہے. اس کے نتیجے میں اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا تو خدا نخواستہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کمپرومائز کرنی پڑتی, آپ کو وہ قربانیاں دینی پڑتی جس کا ہم سوچ نہیں سکتے. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بھائیوں بہنوں کو ناراض کریں گے.
راستے پہ لانے کے لیے وہ معاہدے کریں گے، ہم ڈیفالٹ سے بچیں گے۔ اللہ کا فضل ہے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، ورنہ اس کے بڑے برے ثمرات آتے۔ عثمان صاحب، ہماری حکومت نے جب فرٹلائزر کا مطلب فلڈ سے پہلے والی حکومت آئی تو اس وقت ملک میں فرٹلائزر کی قلت تھی۔ ہم جانتے ہیں جی، ہم کوئی شہری بابو ہے، میں نے پختون قمیض ضرور پہنی ہے، میں کسان کا بیٹا ہوں، میں جانتا ہوں کہ 10.5 11,000 یا 12,000 کی بوری DAP کی لے کے نہیں کام کر رہا۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج اور میں نہیں ہوں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہماری حکومت آئی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اب اور مہنگی ہو گئی۔ اسی طرح یوریا ہے، لیکن ہمارے ملک سے یوریا اسمگل ہو گئی، ابھی بھی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہماری حکومت نے باقاعدہ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یوریا کی بوریاں کسی گاڑی کے ڈگی میں نہیں جاتی، یہ ٹریلروں میں جاتی ہے، ٹرکوں میں جاتی ہے۔ ہمیں وہ رستے بند کرنے ہوں گے جو پاکستان سے سستی کھاد لے کے افغانستان کے راستے آگے جا کے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے ضمنی اور بلدیاتی انتخابات مقررہ تاریخ پر ہی منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک روز قبل سندھ حکومت نے سیلاب اور پولیس نفری میں کمی کو جواز بناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات آگے بڑھا دیے جائیں، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس بار سندھ حکومت کا اعتراض مسترد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور طے کیا ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات میں کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کہ الیکشن پروسیس معطل کیا جائے۔ سندھ حکومت کو الیکشن کمیشن عملے کے سوا جتنی فورس دستیاب ہے اس میں بہتر انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے واضح رہے کہ سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر بلدیاتی انتخابات کرانے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں 3 ماہ کے لیے انتخابات مؤخر کی درخواست دی تھی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 12 حلقوں میں ضمنی انتخاب 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ سندھ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی ڈویژنز کے تمام اضلاع میں پولنگ 23 اکتوبر کو ہوگی۔ شیئر سندھ حکومت کو جلد باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جمعرات کو شام 5 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے اور مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت خطاب بھی کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 اور 56(3) کے تحت طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کو سندھ حکومت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت نے شرجیل میمن کی نظر ثانی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان کا نام مستقل ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن اور دیگر کے خلاف محکمہ اطلاع سندھ میں 6.25 ارب روپے کرپشن کا کیس چل رہا ہے۔ جسٹس KK آقا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے شرجیل میمن کی ضمانت منظور کرتے وقت نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دیا تھا۔ راجہ علی واحد ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ شرجیل میمن کو ملک سے باہر جانے کے لیے بار بار اجازت لینا پڑتی ہے۔ وکیل نے کہا کہ شرجیل میمن ٹرائل کورٹ میں باقاعدگی سے پیش ہو رہے ہیں۔ شرجیل میمن کا نام مستقل ECL سے خارج کرنے کا حکم دیا جائے۔ نیب اور وفاقی حکومت کے وکیل نے بھی شرجیل میمن کا نام مستقل ECL سے خارج کرنے کی حمایت کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) کالا قانون ہے۔ موجودہ کیس کو محتاط ہو کر سنیں گے۔ فیصل واٹا کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ فیصل واٹا نے 2018 میں انتخابات لڑے اور 2 سال بعد ان کے غلط بیان حلفی پر نااہلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے تاحیات نااہلی کے حکم کو کالعدم قرار دے بھی تو حقائق تو وہی رہیں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصل واٹا کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا ہے۔ وکیل فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کہا ہے کہ فیصل واٹا نے دوہری شہریت تسلیم کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس میں سوال بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔
چیف جسٹس پاکستان کیس کو تفصیل سے سنیں گے۔ وقت کی کمی کے باعث کیس کی سماعت 6 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ امریکی ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث ملک بھر میں پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہو رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوران دوسرے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 69 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 225 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہی ہے۔ امریکی کرنسی کے ریٹ گرنے سے بیرونی قرضوں میں بھی 1800 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کے طلبگاروں کی ڈیمانڈ بھی رک گئی ہے، جبکہ بینکوں کی سخت مانیٹرنگ اور غیر قانونی منی چینجرز کے خلاف کریک ڈاؤن بھی روپیہ کے استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 232 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان نے جن پالیسی معاہدوں پر اتفاق کیا وہ اب بھی لاگو ہیں۔ آئی ایم ایف نے واضح کر دیا، عالمی مالیاتی فنڈ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے جن پالیسی معاہدوں پر اتفاق کیا ہے وہ اب بھی لاگو ہیں۔ آئی ایم ایف کی اسلام آباد میں نمائندہ کا کہنا ہے کہ پاکستان حکومت نے 7ویں اور 8ویں جائزہ پروگرام کے لیے جو پالیسی معاہدے کیے وہ امور قائم ہیں۔ ایسر پریس نے کہا کہ میکرو اکانومک استحکام برقرار رکھتے ہوئے سیلاب متاثرین کے لیے معاونت کا عمل تباہ کاری کا جائزہ لینے کے بعد شروع ہوگا۔ ڈینگی اور ملیریا سمیت وبائی امراض کا پھیلاؤ تیز ہو گیا، ایک روز میں 4 جانیں چلی گئیں۔ صوبہ سندھ میں حیدرآباد کی رہائشی خاتون نے ملیریا کے باعث دم توڑا۔ جعفر آباد میں بھی ملیریا سے مزید 2 بچے انتقال کر گئے۔ گوادر میں ڈینگی بخار میں مبتلا شہری جان کی بازی ہار گیا۔ کراچی میں ایک روز میں 311 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں 287 نئے کیسز کے بعد مجموعی تعداد 9,500 ہو گئی۔ ادھر پنجاب میں ڈینگی کیسز بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے بھر میں مزید 193 افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے۔ اس وقت صوبے بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 893 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی کا پھیلاؤ کم نہ ہو سکا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب بھر میں مزید 193 افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے 2 پولیس افسران کے تقرر اور تبادلے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد محمد افضل کو سیف سٹی اتھارٹی رپورٹ کرنے کا حکم۔ ایس ایس پی آپریشنز لاہور مستنصر فیروز بھی سیف سٹی رپورٹ کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ آئی جی پنجاب نے 2 پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اگر بات کی جائے محمد افضل جو کہ ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد تعینات تھے، ان کو جو ہے وہ سیف سٹی اتھارٹی رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ایس ایس پی آپریشن کی بات کریں تو 14 ماہ کے بعد آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز کو بھی تبدیل کر کے سیف سٹی اتھارٹی رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایس ایس پی مستنصر فیروز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سانحہ 25 مئی میں جو ہے وہ لاہور پولیس کا استعمال کرتے ہوئے ایس ایس پی مستنصر فیروز نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی کروائی تھی اور تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بھی درج کروائے تھے۔ تاحال جو ہے وہ اس کی انکوائری ایک چل رہی تھی، جس کی بنا پر جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ابھی تاحال ایس ایس پی آپریشن کی سیٹ خالی ہے، کسی کی تعیناتی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ اگر بات کی جائے محمد افضل کی تو ایس پی انویسٹیگیشن وہ فیصل آباد تعینات ہے، ان کو بھی سیف سٹی اتھارٹی رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں ایس ایس پی آپریشن لاہور اور ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد کو تبدیل کر کے سیف سٹی اتھارٹی بھجوا دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। WCLA और AFD प्रोजेक्ट का माहिदा वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी फ्रांसीसी तरक्याती एजेंसी ने टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए 22 मिलियन के प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। ये मंसूबा दिसंबर 2022 से नवंबर 2027 तक का है। प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान में फ्रांस के सफ़ीर, वज़ीर बल्दियात पंजाब महमूद रशीद, फ्रांसीसी तरक्याती एजेंसी के डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी LG&CT हुकूमत पंजाब ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल WCLA कामरान लाशारी का कहा, ये मनसूबा सियाहत को फ़रोग़ देगा और मकामी कम्यूनिटीज़ के लिए इजाफ़ी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ पैदा करेगा। इस मनसूबे का मकसद पाकिस्तान में एक मुनफरिद विरसा साइट की हिफाजत और बहाली है जो कि लाहौर का किला है। साबिक वफाकी वज़ीर टेक्सटाइल और सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राना फारूक का सईद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की फूड सिक्योरिटी के मुहाफ़िज़ों को तनहा नहीं छोड़ेगी। किसानों, काश्तकारों और पीपल्स पार्टी का चोली दामन का साथ है। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि किसान सड़क पर होगा तो हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध की तरह पंजाब हुकूमत भी गंदम की स्पोर्ट प्राइस बढ़ाए, काश्तकारों को बिजली, खाद और ज़रूरी आलात सब्सिडी पर दिए जाएँ। राना फारूक सईद ने मज़ीद कहा कि हुकूमत नौकरशाही के हाथों में खेलने की बजाय फौरी किसानों के जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद किसानों का साथ देंगे। सूबा पंजाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में 16 अरब मालियत की 9 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। आपको बताएं कि सूबा पंजाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में 16 अरब मालियत की 9 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि सूबा पंजाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। इजलास में 16 अरब मालियत की 9 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से अपने रिपोर्टर अली इमरान चट्ठा से। जी अली इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज PND के इजलास में जिन अजला की स्कीमों की मंजूरी हुई उनमें लाहौर, पाकपतन और साहिवाल समेत मंडी बहाउद्दीन और मुल्तान शामिल थे। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स की मालियत की तो पाकपतन की मुख्य स्कीमों के लिए तकरीबन 9 अरब रुपए मुख्तस किया गया। लाहौर डिवीजन की स्कीमों के लिए 6 अरब रुपए है। साहिवाल हड़प्पा के लिए 1 अरब 2 करोड़ और 99 लाख रुपए है। बाकी मुल्तान मंडी बहाउद्दीन के प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस की गई है। जो 9 तरक्याती स्कीमों के लिए 16 अरब मुख्तस किया गया है, इनमें 1 अरब 2 करोड़ और 18 लाख रुपए के जिला साहिवाल हड़प्पा बाईपास है आरवाला के साथ साहिवाल पाकपतन और बहाली 4 अरब 23 करोड़ रुपए। जिला पाकपतन की फिर स्कीम है चौक राजा से साकिब अड्डा तक 1 अरब 45 करोड़ रुपए 99 लाख रुपए। जिला पाकपतन पुराना थाना रोड 2 अरब 99 करोड़ रुपए। जिला मंडी बहाउद्दीन की स्कीम के लिए 44 करोड़ 17 लाख रुपए दिए गए। जिला लाहौर में धर्मपुरा के मुकाम पर जुडिशल जो रेस्ट हाउस है उसकी तमीर और बैचलर हाजिरा की तमीर 2 अरब 36 करोड़ 68 लाख रुपए। शेखपुरा हरदमार M2 इंटरचेंज और वारसा के रोड के लिए जंजाला शेरखा रोड के लिए सड़क की बहाली पर 3 अरब 85 लाख रुपए के खर्चे हैं जी। इसके अलावा जिला हेडक्वार्टर मुल्तान में पार्किंग प्लाजा की तमीर के लिए 59 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खास प्रेफरेंस दे रही है, इसलिए इसकी स्कीमें पाकपतन और लाहौर जो है ताहाल जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब से फंड्स के अतबार से सर फहरिस्त जा रहे हैं। और अब्दुल्ला खान सुंबल से हमारी इस सिलसिले में बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं इस दफा भी कोशिश करूंगी फंड्स 100% जो है तरक्याती फंड इस्तेमाल किए जा सके। जी, बहुत शुक्रिया अली इमरान चट्ठा, आपने अपडेट किया।
मुल्क भर समेत रावलपिंडी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां रोज पर हैं। गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली असगर भट्टी रावलपिंडी के अहवाल से आगाह कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ 4 नंबर चुंगी रावलपिंडी में। 12 रबीउल अव्वल का दिन आमद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन पूरे पाकिस्तान की तरह रावलपिंडी में भी जोशो शोर से मनाए जाने की तैयारियां जारी हैं। इस वक्त हम 4 नंबर चुंगी में मौजूद हैं। यहाँ पर मोहल्ले को इस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया हुआ है और साथ ही साथ जो मस्जिद है वहाँ पर भी बरकी की कुमकुम को भी लगाया गया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलादत का दिन हर मुसलमान अपने जोशो और किदे के साथ एहतराम के साथ मनाता है। इसी वजह से यहाँ पर हर बंदा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अपने घरों को मोहल्लों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद के सिलसिले में यहाँ पर चरागा भी किया हुआ है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल का दिन संडे वाले दिन आएगा तो वहाँ पर नौत ख़्वानी का जलसे और जुलूस का भी एहतमाम किया जाएगा। खासतौर पर लंगर का भी और पानी की सबीलों का भी एहतमाम किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद के दिन को यहाँ पर पाकिस्तान बरे सग़ीर के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 399 उर्स मुबारक की तक़रीबात का आगाज़ हो गया। मुआविन ख़ुसूसी सैयद रफ़ाकत अली गिलानी, सेक्रेटरी मियाँ इब्रार अहमद, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर ने मज़ार अक़दस पर रस्म चादर पोशी की। मज़ीद तफ़सीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। महकमा औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब के ज़रिए तमाम बरे सग़ीर पाको हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 399 उर्स मुबारक की तक़रीबात का इफ्तिताह आज मावन ख़ुसूसी सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने मज़ार अक़दस पर चादर पोशी से किया। इस मौका पर सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पंजाब मियाँ इब्रार अहमद, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर जोन, चेयरमैन मज़दिया अमूर कमेटी, मैनेजर सर्कल जोन 5 राना एहसान के अलावा मखदूम पीर सैयद इनायत अली गिलानी, मखदूम पीर सैयद अनवारुल हसन गिलानी, शेख सईद व मेंबरान कमेटी लाहौर और दीगर मुशाइख अज़ाम भी मौजूद थे। महकमा औक़ाफ़ ने ज़ायरीन की सहूलत और दरबार शरीफ पर आने वालों के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। उर्स के तमाम अयाम में तकसीम लंगर का सिलसिला भी जारी रहेगा, जिसके लिए मुबल्लिग 7,65,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। उर्स मुबारक की तकरीबात 2 दिन तक जारी रहेंगी। उर्स में शिरकत के लिए दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से नामवर कव्वाल व नातख़्वां हजरात की आमद और ज़ायरीन को कलाम व नाते सुनाकर उर्स मुबारक की महफिल को 4 चांद लगाए गए हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। मावन खुसूसी सैयद रफ़ाकत अली गिलानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सूफिया ने इस खित्ते में जो तर्ज माशरत इस्तवार की, इसमें शर्फ आदमियत और तकरीम इंसानियत को बुनियादी अहमियत हासिल है। सूफिया ने रंगो नस्ल और इलाकाई व कबायली तकसीम से बाला होकर रवादारी, अखुवत और इंसान दोस्ती जैसे जज्बों को फरावा किया और माशरती तहफ़्फ़ुज़ात और सोशल सिक्योरिटी की बाहम रसानी को यकीनी बनाया। आपको बताएं कि जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा तैनात कर दिया गया है। कबल भी जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी खिदमात शानदार अंदाज में दे चुके हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा तैनात कर दिया गया है। कबल भी जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी खिदमात शानदार अंदाज में दे चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई, ज़्यादातर मैचेस सनसनीखेज़ रहे, जिससे टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। बाबर आजम ने PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंग्लैंड की टीम ने मैचेस में बहुत टफ टाइम दिया। इंग्लैंड के साथ ज़्यादातर मैचेस सनसनीखेज़ रहे। वर्ल्ड कप से पहले इस तरह कांटेदार मुकाबलों से टीम के एतमाद में इजाफा होता है। बॉलर्स ने दबाव की सूरत हाल में अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने कहा कि आमिर जमाल की तारीफ करते हुए आमिर ने अपनी डेब्यू मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दी है। आखिरी ओवर में वाइड यॉर्कर करना आसान नहीं होता। बतौर कप्तान कोशिश करता हूँ कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाऊँ। फैसला कुन घड़ी में कभी कभार फैसले गलत भी हो जाते हैं। कोशिश करता हूँ जो मेन बॉलर हैं वो पहले गेंदबाजी करें। जैसे बॉलिंग में भी बेहतरी आ रही है वैसे ही बैटिंग में भी बेहतरी आएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।